بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں ہوں پروفیسر حکیم اسحاق سلطان اور اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج ہم نے جو ٹاپک لیا ہے وہ بہت ہی اہم ہے اور یہ بہت کامن بھی ہوتا ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں لکوہ، یا میڈیکل کی لینگویج میں اسے فیشل پیرالائسس بھی کہتے ہیں۔ ہم آج بات کریں گے کہ یہ کیوں ہوتا ہے، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اور طب کے اندر ہم اس کا علاج کس طرح کرتے ہیں۔ دوستو، جو لوگ تو میڈیکل کا نالج رکھتے ہیں یا وہ لوگ جن کو پہلے ہی یہ فیشل پیرالائز یا لکوہ ہو چکا ہے، انہیں تو بخوبی اس کے بارے میں علم ہوگا، لیکن وہ جو جن کا بیک گراؤنڈ سائنس کا نہیں ہے، ان کو میں سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ کے کمرے کے اندر ایک بورڈ لگا ہوا ہے، بجلی کا بورڈ لگا ہے جس کے اندر مختلف بٹن لگے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کوئی بٹن جو ہے وہ اس سے پنکھا آن ہوتا ہے، کسی بٹن سے آپ کا سیلنگ فین آن ہوتا ہے، کسی بٹن سے آپ کا ایگزاسٹ فین جو ہے وہ آن ہو جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے لائٹ کو آن کرنا ہے تو اس کا الگ بٹن ہوتا ہے، لیکن اس بورڈ کو جو سپلائی ہے وہ مین سپلائی جو آپ کے واپڈا کی طرف سے وہاں پر آ رہی ہے۔ تو دوستو، اسی طرح ہمارے جسم کے جتنے بھی حصے ہیں ان کے عضلات کے افعال کو جو کنٹرول کرنے والا جو سسٹم ہے وہ بھی بالکل ایسے ہی کام کرتا ہے۔ ہمارے دماغ سے 12 کرینیل نروز نکلتی ہیں اور ان میں سے جو 7th کرینیل نرو ہے جو ہمارے چہرے جو ہے اس کے عضلات جو ہیں ان کے موومنٹ سے ان کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس سے 7th کرینیل نرو کو ہم فیشل نرو بھی کہتے ہیں۔ جب یہ نرو دماغ سے ہمارے یہاں بالکل کان کے پاس سے گزرتے جو ہمارے گال تک آتی ہے تو یہاں پر آ کے یہ 5 حصوں میں برانچز میں فردر ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے۔ اب اس کے اندر جب خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو اس وقت ہمیں لکوہ یا فیشل پیرالائز کی علامات ملتی ہیں۔ اب کس حصے کے اندر یہ انفیکشن یا سوزش ہوئی ہے یا خرابی ہوئی ہے، اس سے متعلقہ جو چہرے کا وہ حصہ جو ہے وہ اس میں لکوہ آ جاتا ہے۔ بالفرض وہ نرو جو ہمارے لوور جا کو یا لوور حصے کو جو ہے وہ دماغ سے آنے والے میسیج جو ہیں وہ سپلائی کر رہی تھی، اگر اس کے اندر خرابی پیدا ہو جائے تو چہرہ لٹک جاتا ہے۔ اگر یہی سوزش اس نرو کے اندر ہو جائے جو ہمارے آنکھ کو میسیج بھیج رہی ہے، اگر اس میں آ جائے تو ہماری آنکھ جو ہے اس کا پردہ جس سے ہم کہتے ہیں آئی لڈ وہ نیچے گر جاتا ہے اور ہم اپنی مرضی سے آئی لڈ کو جو ہے وہ موو نہیں کروا سکتے۔ اسی طرح اگر یہی نرو کا وہ حصہ جو ہماری زبان جو ہے اس کو جو ہے اس میں خرابی پیدا ہو جائے تو پھر ہم الفاظ پوری طرح ادا نہیں کر سکیں گے اور ہمیں ٹیسٹ بھی نہیں آئے گا، اور پھر یہ ہے کہ ہم جو خوراک زبان نگلتے ہیں وہ بھی چونکہ زبان کے عضلات ہی اس میں قوت دے رہے ہوتے ہیں، وہ بھی نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو اب اس کے علاوہ اگر یہی پرابلم جو ہے ہمارے جو بائیں طرف کا فیشل نرو ہے اس کے اندر آ جائے گی تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے اندر علامات آئیں گی۔ لیکن ایک چیز جو دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے دائیں طرف جو فیشل نرو ہے اس کے اندر پرابلم آئے گی تو وہاں کے جو مسلز ہیں آپ کے گال کے وہ بالکل ریلیکس ہو جائیں گے، وہ ڈھیلے ہو جائیں گے اور چہرہ آپ کا بائیں طرف کھنچ جائے گا، لیکن آپ کی دائیں آنکھ جو ہے وہ پوری طرح بند نہیں ہوگی۔ آپ سو بھی رہی ہیں تو آپ پوری طرح دیکھیں گے وہ آپ کی آنکھ جو ہے وہ بند نہیں ہے۔ آپ سفر کر رہے ہیں یا جس بھی حالت میں تو آپ کی دائیں آنکھ جو ہے جی اگر دائیں فیشل نرو کے اندر سوزش ہے تو آپ کی دائیں آنکھ جو ہے وہ پوری طرح بند نہیں ہوگی۔ اسی طرح جب بائیں فیشل نرو کے اندر پرابلم آ جاتی ہے تو پھر آپ کی بائیں آنکھ جو ہے وہ پوری طرح بند نہیں ہوتی، لیکن چہرہ آپ کا دائیں طرف جو ہے وہ کھنچ جاتا ہے۔ تو یہ اس کی علامات ہوتی ہیں۔ اب اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ چونکہ کرینیل نرو ہے، یہ دماغ سے جو ہے وہ نکل رہی ہے، یہ 7th کرینیل نرو، اگر خدا نخواستہ کسی کی دماغ پہ چوٹ آ جائے اور ایسے اس حصے پر آ جائے دماغ کے جہاں سے ہماری 7th کرینیل نرو جو ہے وہ نکل رہی ہے تو پھر جس طرف کی جو کرینیل نرو متاثر ہوگی اس طرف کا جو ہے وہ لکوہ ہو جائے گا۔ سپوز اگر دائیں طرف کی ہے تو پھر دائیں طرف کا لکوہ ہو جائے گا، اور اگر بائیں طرف کی فیشل نرو جو ہے وہ اس کے اوپر چوٹ آ گئی ہے تو وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دے گی تو ہمارا بائیں طرف کا جو فیس ہے اس کے اندر
لقوہ ہو جائے گا۔ سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی برین ٹیومر ہے، وہ اگر کمپریس کر دے فیشل نرو کو، تو جس حصے کی فیشل نرو ہے وہ کمپریس ہو رہی ہے، جس پہ دباؤ آ رہا ہے یا اس پہ بوجھ پڑنا جسے ہم کہتے ہو رہا ہے، تو ہمارا چہرے کا وہ حصہ جو ہے وہ مفلوج ہو جائے گا، یعنی اس میں فیشل پیرالائز ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ یہ بالکل ہمارے یہاں سے کان کے پاس سے گزر کے آ رہی ہے، تو اگر اس کے انفیکشن جو ہے، جو سوزش اگر وہ کان کے اندر چلی جائے تو ہماری قوت سماعت جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گی، اور بعض اوقات سنائی دینا بھی کم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی زور سے تھپڑ لگ جائے یہاں پر سے، اور یہاں کا فیشل نرو جو ہے اگر وہ ڈیمیج ہو جائے تو اس سے بھی یہ پرابلم جو ہے لقوہ جو ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ جدید جو ہے میڈیکل سائنس کے مطابق یہ ایک وائرل انفیکشن ہے، ایک وائرس کی انفیکشن کی وجہ سے فیشل نرو جو ہے اس میں سوزش واقع ہو جاتی ہے، تو اس سے بھی لقوہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آٹو امیون ڈیزیز جو ہے، یعنی کسی وجہ سے آپ کا اپنا آٹو امیون سسٹم جو ہے آپ کے ہی فیشل نرو کے اوپر اٹیک کر دے، تو اس طرح جو فیشل نرو کے جو ہے وہ جو میسیج دماغ سے آ رہے ہیں وہ آپ کے چہرے تک نہیں جا سکیں گے، اور جس طرف کی فیشل نرو جو ہے متاثر ہوگی اس طرف کا لقوہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ سفر کر رہا ہے، گاڑی پہ سفر کر رہا ہے، اور وہ کھڑکی کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اور موسم بھی سردی کا ہے، اور متواتر وہ کھڑکی کھلی ہے اور اسے ٹھنڈی ہوا لگ رہی ہے اس طرح سے، تو ایسے پہ لوگوں کو بھی اس حصے کا لقوہ ہو جائے گا جس طرح ٹھنڈی ہوا لگ رہی تھی۔ اس کے علاوہ آپ موٹر سائیکل پہ بائک پہ اگر آپ سفر کر رہے ہیں اور لمبا سفر کر رہے ہیں اور آپ نے ہیلمٹ یوز نہیں کیا، تو اس کی وجہ سے بھی آپ کا چہرے کے کسی بھی حصے پہ جو ہے وہ لقوہ ہو سکتا ہے، جس حصے کے فیشل نرو متاثر ہوتی ہے۔ لیکن طب یونانی اور نظر مفرد اعضاء جو ہے اس کی ایک اپنی تشخیص ہوتی ہے۔ طب یونانی کے مطابق دائیں طرف کا جو ہے لقوہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ بلغم کی زیادتی سے ہوتا ہے، اور نظر مفرد اعضاء کے مطابق یہ اعصابی عضلاتی تحریک سے واقع ہوتا ہے۔ اور بائیں طرف کا جو لقوہ ہے طب یونانی کے مطابق وہ صفرا کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور نظر مفرد اعضاء کے مطابق یہ خودی اعصابی تحریک کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب دائیں طرف کا جیسے میں نے بتایا کہ یہ بلغم کی زیادتی یا اعصابی عضلاتی تحریک کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اس کے اندر آ کے نرو جو ہیں فیشل نرو اس میں انفلیمیشنز ہو جاتی ہے، اس میں سوزش واقع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ دماغ کے جتنے میسیجز جو ہیں وہ آپ کے چہرے تک نہیں پہنچ پاتے۔ اور جو بائیں طرف کا لقوہ ہوتا ہے، میں نے بتایا کہ چونکہ وہاں پر غدی اعصابی تحریک ہوتی ہے، صفرا کی زیادتی ہوتی ہے، تو وہاں کا جو فیشل نرو ہے اس کے اندر ذوف واقع ہو جاتا ہے، اور اپنے ذوف کی وجہ سے میسیج تو دماغ سے آ رہے تھے فیشل نرو تک، لیکن ذوف کی وجہ سے فیشل نرو جو ہے وہ آپ کے چہرے کی جو نرو ہے وہ آپ کے چہرے کے تمام حصے کو جو ہے وہ میسیج سپلائی نہیں کر پاتی، جس کی وجہ سے آپ کو بائیں حصے کا وہاں لقوہ ہو جاتا ہے۔ دوستو ہم جتنے بھی میں نے پہلے ہی بتایا کہ یہ سارا نرو کا کام ہے کہ ہمارے جسم کے تمام حصوں کو مومنٹس کو کنٹرول کرنا۔ جیسے میں بول رہا ہوں تو کیا ہے کہ میرے دماغ سے نرو کے ذریعے میسیج آتا ہے میرے اس حصے کو، میرا ہاتھ پھر موو کرتا ہے۔ اسی طرح جب دائیں طرف کا جو فالج ہے، جیسے میں نے بتایا کہ وہاں پر فیشل نرو کے اندر جب سوزش آتی ہے وہ بلغم کی زیادتی کی وجہ سے آتی ہے، تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ عضلات جو ہیں وہاں پر میسیج نہیں پہنچ پاتے، اور ہمارا چہرہ جو ہے یا ہماری آنکھیں جو ہیں یا اس طرح وہ جو ہمارے جو ٹجری گلینڈز ہیں، یہ آنسو بنانے والی جو غدود ہیں جو ہمارے آنکھ کے اندر ہوتے ہیں، اور اس طرح ہمارے منہ کے اندر سلائیوا پیدا کرنے والے جو غدود ہیں وہ اپنے سیکریشن نہیں دیتے، تو اس وجہ سے ہماری آنکھ جو ہے وہ خشک رہتی ہے، وہ اس کے ہم اپنی مرضی سے اس کو موو نہیں کروا سکتے۔ اس طرح ہمارا چہرہ جو ہے وہ نیچے لٹک جاتا ہے، ہماری زبان جو ہے وہ الفاظ پورے ادا نہیں کر رہی ہوتی، اور ہمیں کھانے پینے میں بہت دقت ہو رہی تھی۔ ویسے تو ایلوپیتھی کے اندر چونکہ وہ کہتے ہیں یہ ایک وائرل انفیکشن ہے اور وہ اس کا علاج جو ہے وہ اسٹیرائڈ سے کرتے ہیں، لیکن طب یونانی اور نظر مفرد اعضاء نے اپنے ہی بیس جو ہے اس کی، جس کے اوپر الحمدللہ میں پریکٹس کرتا ہوں، بہت ہی کامیاب اس کا علاج بھی ہے۔ تو دائیں طرف کا فالج جیسے میں نے لقوہ بتایا میں نے آپ کو، یہ بلغم کی زیادتی سے ہوتا ہے، تو پھر ہمیں ایسی ادویات دینی پڑتی ہیں جو تنکیہ بلغم کرتی ہوں، جو بلغم کو خارج کرنے والی ہوں، جو اعصاب کی سوزش کو ختم کرنے والی ہوں۔ اور ہمارے پاس بہترین اس کے علاج ہے حب ازراکی ہے، اور یہ کسی بھی دواخانے کی بنی ہوئی گولیاں آپ کو مل سکتی ہیں۔ یہ ہمدرد، اجبل، کرشی اور اس طرح کے کوئی بھی دواخانہ جو ہے وہ دوائیاں بناتا ہے، آپ ان سے اسے ڈبی لے آئیے، ایک صبح اور ایک شام کو دارچینی کے قہوے کے ساتھ آپ نے لینی ہے، لیکن کھانے پینے میں یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے ٹھنڈی چیزوں کا بھی استعمال نہیں کرنا، ایسی چیزیں استعمال نہیں کرنی جس سے بلغم زیادہ پیدا ہوتی ہے۔
آپ نے اس کے لیے بہترین جو غذا میں بتاتا ہوں ایسے پیشنٹ کو، وہ یہ ہے کہ آپ نے بکرے کا گوشت دیسی گھی میں بنا کے اور مثالیں ڈال کے آپ نے یہی روٹی کے ساتھ صبح دوپہر شام کھانا ہے۔ انشاءاللہ 2 ہفتے کے اندر ہی یہ آپ کا فیشیل پیرالائز، اب 1 ہفتے کے اندر، ورنہ یہ 2 ہفتے کے اندر یہ بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ اس طرح جو بائیں طرف کا لقوہ ہے، جسے میں نے بتایا یہ صفرا کی زیادتی سے ہوتا ہے، یہ خودی اعصابی تحریک کی زیادتی سے ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کے اعصاب جو ہوتے ہیں وہ ضعف میں چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ میسج جو ہیں وہ آپ کے چہرے کو حصے کو نہیں مل پاتے۔ اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر ہم نے ایسی ادویات کا استعمال کرنا ہے جو اعصاب کو قوت دینے والی تھی۔ دائیں طرف کا جو لقوہ تھا وہاں ہم نے ایسی ادویات دی تھی جو اعصاب کی سوزش اتارنے والی تھی، اور بائیں طرف جو لقوہ ہوا ہے وہاں پر ہم ایسی ادویات دیں گے جو اعصاب کو تقویت دینے والی ہوں، جو اعصاب کو قوت دیں گی۔ تو جیسے اعصاب کے اندر قوت آ جائے گی وہ اپنا کام کرنا شروع کر دیں گے، اور اس کے ساتھ ہی جو فیشیل پیرالائز جو ہے وہ لیفٹ سائڈ فیشیل پیرالائز ٹھیک ہو جائے گا۔ اور بڑا ہی سادہ سا نسخہ ہے حب بندک۔ بندک تو ایک ہمارا طبی نام ہے، عام زبان میں ہم اسے ریٹھا کہتے ہیں۔ بازار سے عام خواتین جو ہیں وہ تو سر کو بالوں کو دھونے کے لیے بھی استعمال کرتی ہیں، بڑی مشہور سی یہ چھوٹا سا بیج سا ہوتا ہے، آپ وہ پنساری سے لیجئے گا، اس کو کوٹنا، اسے آپ نے اس کے اوپر سے چھلکا اتار لینا ہے، اندر اس کے کالی سی گولی ہوتی ہے جسے مغز آپ نے پھینک دینا ہے، وہ چھلکے کو آپ نے کوٹ لینا ہے، تھوڑا سا پانی لگائیں، اس کو ایکسٹرا اور چیز میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اور معمولی سا پانی کتنا کریں کہ وہ لگدی سی بن جائے، اور کالے چنے کے برابر آپ اس کی گولیاں بنا لیں۔ 1 گولی صبح، 1 گولی دوپہر کو، اور 1 گولی شام کو آپ نے پانی کے ساتھ لینی ہے کھانا کھانے کے بعد۔ لیکن اس میں جو غذائیں استعمال ہوں گی، اب وہ گوشت استعمال نہیں ہوگا، یہاں پر آپ کبوتر جو ہے اس کی یخنی استعمال نہیں کروائیں گے، بلکہ یہاں پر صرف سبزیوں کا استعمال ہوگا، دودھ وغیرہ کا استعمال ہوگا۔ سبزیاں بھی کون سی؟ ٹنڈے، گاجر، مولی، شلجم، گھیا توری، دال مونگ کی۔ اس کے اندر آپ بکرے کا گوشت ڈال سکتے ہیں، اسے آپ دیسی گھی میں بنائیں گے، اور مسالہ جو اس میں ڈالنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اس میں ہم نے کالی مرچ، ہلدی، ادرک، زیرہ سفید، موٹی الائچی، نمک اور دیسی گھی استعمال کریں۔ لیکن اگر بلڈ پریشر زیادہ ہے تو پھر آپ نمک استعمال بالکل ہی کم کر دیں گے، بلکہ نہ ہی کریں، اور آئل بھی کم مقدار میں آپ استعمال کریں گے۔ یہ آپ کی غذا ہوگی۔ تو انشاءاللہ جب آپ 2-1 ہفتے یہ دوائی استعمال کریں گے تو بائیں طرف کا جو فیشیل پیرالائز ہے یا لقوہ ہے وہ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ امید ہے آپ میرے سے بتائے ہوئے طریقوں کو استعمال بھی کریں گے، اور جس طرح میں نے لیفٹ اور رائٹ فیشیل پیرالائز کو، جن لقوہ کو طب کے مطابق 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے جیسے ایلوپیتھ ہے، ہر ایک کو ایک ہی طرح کے جو ہے وہ اسٹیرائڈ دیتے ہیں، اور اکثر میں دیکھا ہے کہ وہ لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ لیکن جب ہم طب کے مطابق علاج کرتے ہیں، اور ہم دائیں طرف کا لقوہ جو ہے اس کا الگ علاج کرتے ہیں، بائیں طرف کا لقوہ ہے اس کا الگ علاج کرتے ہیں، جب آپ اس چیز کو سمجھ لیں گے تو فالج چاہے لقوہ چاہے دائیں طرف کا ہو چاہے بائیں طرف کا ہو، الحمدللہ دونوں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پروفیسر حکیم اسحاق سلطان، لاہور، پاکستان۔